الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ذو الحج کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینہ میں دو قسم کی خاص عبادات مشروع کی گئی۔ ایک عبادت وہ ہے جو خاص مقامات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس عبادت کا نام ہے حج۔ حج شعائر اسلام میں سے اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے خاص مقامات کے ساتھ، خاص جگہ کے ساتھ مخصوص کیا، اور اس کے خاص اعمال ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ تو یہ عبادت گویا کہ ایک خصوصی عبادت ہے جس کے لیے وقت بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے، اور اعمال بھی خاص ہیں۔ اور ایک عبادت وہ ہے جو کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں، تمام دنیا میں اس عبادت کو مشروع کیا گیا، اور وہ عبادت ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کو قربان کرنا اور ذبح کرنا۔ وقت تو خاص ہے،
لیکن جگہ خاص نہیں ہے، بعض شرائط بھی ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی خاص جگہ کا تعین نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک عبادت اسی کے ضمن میں وہ ہے تکبیرات تشریق، کہ تشریق کی تکبیرات، اس کے لیے بھی کوئی جگہ خاص نہیں۔ تمام اہل اسلام جو مکلفین ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبادت بھی مقرر شدہ ہے۔ تیسری عبادت جو اسی ضمن میں ہے وہ ہے عید اور نماز عید۔ عید کی نماز وہ بھی کسی خاص ایریا کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام عالم میں جہاں بھی اہل اسلام ہیں تو بطور شعار کے نماز عید کو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح ان ذوالحج کے عشرہ کی راتیں اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی فضیلت اور ثواب کی راتیں ہیں، جن میں نوافل، ذکر، اذکار اور مسنون اعمال ان کے ثواب اور درجات کا بہت ساری احادیث میں بلکہ خود قرآن پاک میں بعض توجیحات کے مطابق ان 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر خاص رحمت کی ہے اور مسلمان کے گناہ ختم کرنے کے لیے اور مسلمان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بہت ساری ایسی عبادات مقرر کی کہ اگر آدمی صدق کے دل سے ان عبادات کو شرائط کے مطابق ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ بالکل مٹا دیتے ہیں اور کھاتا صاف کر دیتی ہے۔ تو آج یہ حج کے احکام، تشریق وغیرہ اور قربانی، ان تینوں چیزوں کی بنیاد دیکھنا، مشروعیت اور ان کا سب سے بڑا داعی مؤسس اس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، تعارف پیش کیا ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خانہ کعبہ کے معمار بھی وہی ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ویسے تو کئی دفعہ تعمیر ہوئی، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر زمین میں وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ابھی آدم کا گھر بھی نہیں بنا، کعبہ پہلے بنایا گیا۔ سب گھروں سے پہلے توحید کا مرکز بنایا گیا۔ انسانیت کی آبادی بعد میں،
حضرت آدم کا ٹھکانہ بھی بعد میں، سب سے پہلے اس زمین پر جو گھر تیار کیا گیا تو وہ توحید کا مرکز تھا، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ مرکز ہے، اور اس پر پھر کئی تعمیرات ہوئیں، اور حضرت ابراہیم کی تعمیر ابراہیمی، اس کو اللہ رب العزت نے وہ بقا بخشی اور ان کے جذبات کو وہ دوام بخشا کہ قیامت تک ان نقوش کو باقی رکھ دیا، ان عبادات کو بھی، ان نقوش کو بھی۔ اور قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کئی جگہ پہ کیا اور مختلف عنوانات کے تحت تذکرہ کیا۔ آج ہم صرف ایک پہلو پہ گفتگو کریں گے کہ حضرت ابراہیم کا ویسے تو یہ تعارف بھی ہے کہ وہ امام الموحدین ہیں، حضرت ابراہیم کا یہ تعارف بھی ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم کا یہ تعارف بھی ہے کہ وہ جد الانبیاء ہیں، لیکن ان سب تعارفات کے درمیان میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو مشتبہ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک طبقہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور یہ بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے شیخ التورات اور بڑے بڑے پڑھے لکھے علامے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم کہ ہم پیروکار ہیں۔ اس کے مقابلے ایک طبقہ اٹھا نصارہ کا، عیسائیوں کا، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم ہمارا ہے، اور حضرت ابراہیم کا مذہب وہ ہے جو ہمارا مذہب ہے۔ جب یہ دو اہل علم کے طبقے میدان میں تھے، مولویوں اور پیروں کے طبقے، اور ہمیشہ باطل جب تک کسی بزرگ یا بڑے کا آسرا نہ لے اس کا باطل چل نہیں سکتا۔ حالانکہ نصرانی نرے باطل پہ تھے، یہودی نرے باطل پہ تھے، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم ہمارے مذہب پہ تھے۔ جیسے آج کے بدعتی دنیا جہان کی بدعت کریں گے اور کیا کہیں گے، جی ہمارے اکابر کا مسلک ہے۔ واہ بندے دے پترو، دنیا جہان کا گند ذمہ لگایا ہے اکابر کی، کرتوت اپنے، بدعات اپنی، اور ذمہ کس کے لگایا؟ بزرگوں کے۔ یہی حال تھا یہود و نصارہ کا کہ کرتوت ان کے اپنے تھے، دین میں بدعات، غلب، افتراء، اور ذمہ لگایا حضرت ابراہیم کے۔ مکہ کے چودھری، ملکان اور سردار جو علم سے تو خالی تھے، انگوٹھا لگانے والی قوم تھی، امی جین، انہوں نے دیکھا بھئی مولوی بھی دعویٰ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے تھے، پیر بھی، تو ہم بھی پیچھے نہ رہیں۔ انہوں نے نعرہ لگا لیا کہ حضرت ابراہیم ہمارے تھے۔ تینوں طبقے لڑ رہے تھے، وہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم کا تعارف پیش کیا۔ آج ہمارا گفتگو کا عنوان وہی تعارف ہے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا بلا نصرانیا ولیکن
کان حنیفا مسلما، حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، یعنی جو یہودیوں کا عقیدہ ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، جو نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کا نہیں تھا۔ یا اللہ پھر کون تھے؟ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم کے تعارف میں دو لفظ یاد کر لو، ایک حنیف اور دوسرا مسلم۔ کتنے لفظ ہیں؟ حنیفا مسلما۔ آگے ذکر کیا ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں کے منہ پہ تھپڑ کہ وہ شرک مشرکوں سے کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو تھے حنیفا مسلما۔ اب یہ دو لفظوں کو سمجھنا ہے، اور یہ اصل تعارف ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم کون تھے۔ فرمایا حنیفا مسلما۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ حنیف تھے۔ حنیف کا ایک معنی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ انہوں نے معنی کیا، ابتدان میں بھی سن کر حیران ہوا کہ یہ معنی انہوں نے کہاں سے لیا، لیکن جب تحقیق کی تو اس پہ حوالے بھی مل گئے۔ فرماتے ہیں حنیف کا معنی ہر باطل کو رگڑا لگانے والا، ہر باطل کا رد کرنے والا، کسی باطل کے ساتھ رعایت نہ کرنے والا۔ حنیفا، حنیف۔ اور پھر اردو میں دیکھو حنیف کا معنی یکسو، یک کا معنی ایک اور سو کا معنی طرف، سائیڈ۔ یکسو ایک طرف والا، دو طرفوں والا نہیں، ایک سائیڈ والا۔ یکسو اور ایک سائیڈ والا بنتے ہی تب سب سے جدا تب بنے گا جب سب باطلوں پر رندہ پھیرے گا اور سب کا رگڑا لگائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کا تعارف میں پہلا لفظ کیا ہے؟ حنیفا۔ اردو بھی دیکھ لینا، اور عربی مفسرین نے بھی اس کا یہی معنی کیا کہ حنیف کا معنی ہے ہر باطل پر رد کرنے والا، ہر قسم کے شرک کو رگڑا لگانے والا، ہر قسم کی بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے والا۔ اور کبھی جو نہ دیکھے کہ اس کے سر پہ پگڑی کتنے تھان کی ہے، اس کا پیٹ کتنا وزنی ہے، یہ کس فرقے کا شیخ الحدیث ہے، یہ کس علاقے کا حضرت مفتی اقدس ہے، ان رو رعایت نہ کرنے والا اور سب کو ایک ہی رندے سے صاف کرنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ پھر حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھو، پوری زندگی اس حنیفیت پہ گزری ہے، اسی حنیفیت پہ عبارت ہے۔ باپ کو چھوڑا، لحاظ کیا ہو بھئی میرا باپ بڑا گدی نشین ہے، تو حضرت ابراہیم کا باپ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا۔ یہ جو آج کل آپ کے حضرات اقداس نکلے ہیں، یہ سارے مل جائیں آذر کا گٹا بھی نہیں بنتے۔ وہ پورے ایریے کا چودھری، پورے ایریے کا امام المشرکین اور بہت بڑا پیر، صرف مشرک نہیں، معلم المشرکین، مشرکوں کو شرک کی تعلیم دینے والا، اور بہت بڑا ہیڈ
مشرکین کا۔ حضرت ابراہیم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا ابا ہے، اس کی پگڑی بڑی ہے، پورے ایریے کا استاد ہے، معلم ہے، اور پورے ایریا میں پیر ہے، گدی نشین ہے۔ کوئی حضرت ابراہیم کو خیال نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم حنیف تھے۔ کیا تھے؟ حنیف۔ اور حنیف وہ ہوتا ہے جو پگڑیوں سے نہیں ڈرتا، حنیف وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے مدرسوں سے نہیں ڈرتا، حنیف وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے القاب 6 گز کے القاب ان سے مرعوب نہیں ہوتا، اور مسئلہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے۔ کسی روب والے کا روب، کسی صوفی کی صوفیت، کسی منت والے کی منت، کسی لجاجت والے کی لجاجت، کسی کی بزرگی، کسی کی بدماشی اس کا راستہ نہ روک سکتی ہو، وہ ہوتا ہے حنیف۔ بادشاہ کے سامنے آگے، یہ تو صرف میں اشارہ یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں۔ وقت کی حکومتیں اور سامنے بادشاہ نمرود باپ پر رد کیا۔ اب کیسے رد کیا یہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ رد کا انداز کیا تھا۔ بادشاہ پہ رد کیا۔ حالانکہ آپ جانتی ہیں یہ جو پرانے بادشاہ بلکہ آج بھی تو ان کے سامنے ایک لفظ کہنا بھی قابل گردن زنی ہوتا ہے، یہ اپنی بے ادبی سمجھتی ہے۔ آداب شاہی کا لحاظ نہ رکھنا، اس پہ بھی گردن اڑ جاتی ہے۔ اور وہاں بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا، طاغوت کا نمائندہ اور بہت بڑا سرکش اور باغی، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہنا ربی الذی یحیی و یمیت، تو مشکل کشا نہیں، رب میرا وہ ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، وہ رب ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اتنے بڑے جابر، ظالم، ڈکٹیٹرشپ اور بڑے بڑے ڈکٹیٹر، بہت بڑے طاغوت، شیطان، ابلیس کے نمائندے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہنا کہ تو کفر پہ، باطل پہ ہے، تو رب نہیں، رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ رعایت نہیں کی کہ بادشاہ کیوں کہ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی ہے ہر باطل پہ رد کرنے والا، انجام سے بے خبر ہو کر، اسباب سے بالا تر ہو کر، آندھیوں کے رخ سے متاثر ہوئے بغیر آندھیوں کے رخ کو بدل دینے والا، ہوا کی رخ کی موافقت کی بجائے ہواؤں کے رخ کو بدل دینے والا، حالات کی آندھیوں سے ڈرنے کی بجائے حالات کی آندھیوں کو پلٹ دینے والا، اس کا نام ہوتا ہے حنیف۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں بکری ذبح کی تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، بڑی بڑی قربانیوں کا پروگرام ہے، لیکن قربانی جس کی یاد ہے پہلے اس ناج پہ بھی آنا ہوگا، حنیف بننا ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم کا تعارف ہے کہ وہ حنیف تھے۔ اور حنیف کے مقابلے میں کون ہوتا ہے؟ جو ہر دیگ کا چمچہ ہو،
ہر پارٹی کا لوسی بلا، کبھی ادھر مفاد دیکھا ادھر بھی داخل ہو گیا، کشاتل آئر ادھر دیکھا ادھر بھی داخل ہو گیا، دیکھا لوگ اس پارٹی کے ساتھ کٹھے ہیں، اسی کا جھنڈا اٹھا کے اسی کے نعرے لگانا شروع کر دیا۔ جب دیکھا اس پارٹی کے لوگ زیادہ ہیں، اس میں سفید داڑیاں، بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے پیٹ اور بڑا حلوہ مانڈا، اس میں بھی چلا گیا، اس میں بھی چلا گیا، تو اس کو شریعت کہتی ہے یہ منافق ہے، یہ حنیف نہیں۔ تو پہلے حنیف بننا ہوگا، قربانی بعد میں، ابھی ٹائم رہتا ہے، سوچ لو اپنے آپ کے، اپنے دل میں سوچ لو، اگر حنیف نہیں تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیتیوں کے جنازے بھی پڑھ آیا، شادی بیاہ نکاح کی تقریبوں میں مشرک بیتے، بیتی بیتے، یہ کون ہے جی؟ میں مواحد ہوں، دور لعنت تیرے مواحد کہلانے پر بھی، تو کون سا مواحد ہے؟ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے۔ حنیف بن حنیف، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور ملت ابراہیم حنیفا، پورا قرآن یہ تعارف پیش کر رہا ہے، ملت ابراہیم حنیفا ولیکن کان حنیفا۔ بادشاہ کا مقابلہ، پوری برادری، اکیلا ابراہیم ایک طرف اور ساری برادری پبلک جمہوریت دوسری طرف، سارے طاغوت کے کرندے دوسری طرف۔ واہ، کبھی سوچے ہی نہیں کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا بھی ہے یا نہیں، سب دنیا مخالف، لیکن حنیف اپنی حنیفیت پہ پختہ ہے، اور سب کو للکار کے کہتے ہیں اب ذرا سنو، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ ہے فکر ابراہیمی، بدا بیننا و بینکم، اور دنیا کے مولویوں، پیروں، سرداروں، برادری، بادشاہ، والد، رشتہ دار، سب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ فرمایا بدا، ہماری دشمنی چھپے ہوئے نہیں ہوتی، تکیے والی دشمنی نہیں ہوتی کہ اوپر کچھ اور کہیں اندر کچھ اور ہو، ہم چھپ چھپ کے وار کرنے والے نہیں، تکیے والی دشمنی رکھنے کے عادی نہیں۔ ہمارا اعلان ہے بدا آ، رڑے میدان چڑھ گیا اور میدان میں کھل کے آ گئی بات، کیا سنو مشرکو، بدأ بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کھل کے میدان میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں، کیوں مشرکو، میں تمہارا دشمن ہوں اور میرے دل میں تمہارا بغض وہ پیدا ہو گیا، میرے دل میں بغض بھی ہے تمہارا، میرے دل میں تمہاری دشمنی بھی ہے۔ اہل بدعت سے پیار کرنا چاہیے نا، مشرکین سے مسواک دے دینا چاہیے، عطر کی شیشی پکڑوانی چاہیے، ان کے پیچھے نمازیں شمازیں۔ اب ایسا بے ایمان قربانی کرے نہ کرے، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی تو ہے غیرت توحید کا نشان، یہ توحید کی غیرت کا نشان ہے، یہ تو آگے چل کے بتاتا ہوں میں قربانی ہے کیا۔ کھل کے اعلان کہ کسی مشرک کے ساتھ دوستی نہیں، کسی باطل کے ساتھ دوستی نہیں، اور یہ دشمنی اور بغض، سبحان اللہ، صرف عداوت نہیں بغض بھی ساتھ ہے۔
بغض بھی ہے، بغضا، کب تک؟ ابداً، ہمیشہ کے لیے، کوئی درمیان میں بننا نہیں۔ ایک شرط ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک شرط ہے دشمنی ختم ہونے کی، ایک شرط ہے بغض ختم ہونے کا، تمہارا ہمارا جوڑ پیدا کرنے کا ایک ہی ہدف، ایک ہی شرط ہے، ورنہ توڑ رہے گا مشرکوں کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہدف ہے؟ فرمایا تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ کی توحید کو مان لو اور یہ عقیدہ رکھو کہ جاننے والا اکیلا اللہ وحدہ، سننے والا اکیلا اللہ وحدہ، کرنے والا اکیلا اللہ وحدہ۔ جب تک اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اس وقت تک دشمنی بھی رہے گی، اس وقت تک بغض بھی رہے گا۔ آج یہ بات ہے، سوچ لو۔ اصل اشاعت التوحید کی یہ پہچان تھی، ہر اہل بدعت سے بغض، ہر اہل شرک سے بغض، اور اختلاف سے دور بائیکاٹ۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پہ لوگ آج ٹکڑے کھاتے ہیں اور نام لیتے ہیں حضرت مولانا حسین علی کا۔ ان مولویوں سے پوچھو مولانا حسین علی وہاں بچرا سے کیوں نکلے تھے، کیا وجہ تھی؟ پورے ایریے نے بائیکاٹ کیا، دکانداروں پہ یہ جرمانہ عائد کر دیا گیا کہ جس نے حسین علی کو سودا دیا اس کی دکان توڑ دی جائے گی۔ پورے ایریے میں بائیکاٹ ہوا، کیا وجہ تھی؟ پھر ایک موقع آیا کہ وہ جو بندیال کا بڑا ملک تھا ایریے کا، وہ سیاسی تھا، وہ مولانا حسین علی صاحب کے پاس سینکڑوں گھوڑے لے کر وہاں ان کے ڈیرے پہ پہنچا معافی مانگنے کے لیے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت چارپائی پہ بیٹھے تھے اور وہ گھوڑوں کا قافلہ لے کے وہاں پہنچا، نیچے بیٹھ گیا جو بہت بڑا ملوک تھا، تو ہاتھ جوڑتے حضرت مجھے معاف کر دو۔ فرمایا تیرا اور میرا کوئی جھگڑا زمین کا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو مولانا نے فرمایا سن، ایک ہی شرط ہے معاف کرنے کی، تو کہ جو میرا پیر ہے جس کا میں مرید ہوں وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے، کہ یہ بات۔ کہتے جی مسئلہ تو میں مان لوں گا لیکن فتویٰ، حضرت نے فرمایا کوئی سلو نہیں، کہ جو تیرا پیر مرشد بنا ہوا ہے، اور وہ پیر مرشد ہے جن کو آج تم رحمت اللہ علیہ کہتی ہو، ان کے نام پہ نعرے لگاتی ہو، حضرت نے فرمایا کہ وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہ لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا میں نے آپ کی منت کی تھی کہ میرے ڈیرے پہ آ، میرا اور آپ کا جھگڑا یہ ہے، میں کہتا ہوں تیرا پیر مشرک ہے، اگر مان لے تو صلح ہے، نہیں تو پیچھے دفع ہو جا۔ آج اپنے خطیبوں کا حال بھی دیکھ لو، ان کو 4 چھلڑ مل جائیں تو توحید بھی گئی۔ یہ مشرکوں کی تعریفیں شروع کر دیتی ہے، صرف قائد اعظم کی جھلکی ملے، اور پھر یہ نام لیتے ہیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا۔ شرم نہیں آتی؟ عنایت اللہ شاہ کون تھا؟ سارے مولوی اکٹھے ہوئے، میٹنگ ہو رہی تھی، سینکڑوں علماء اور حضرت شاہ صاحب بھی تھے، سب نے کہا کہ حضرت شاہ جی آپ بڑے آدمی ہیں، اگر ہم آپ کی بات مانیں تو ہم سے بزرگ چھوٹ جائیں گے، اکابرین چھوٹ جائیں گے، اس لیے مہربانی کریں آپ ہماری بات مان لیں۔ تو شاہ صاحب کھڑے ہوئے، ان کی بات سننے کے بعد فرمایا مولویوں تمہاری مجبوری ہے
اگر تمہاری بات مانوں نہ مانوں تو تمہارے بزرگ چھوٹتے ہیں، لیکن میری بھی مجبوری ہے، اگر میں تمہاری بات مانوں تو مجھ سے خدا کا قرآن چھوٹ جائے گا۔ اس لیے فرمایا سنو، جو تمہارے بزرگ ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی سند نہیں۔ اور جو میرا بزرگ ہے، قد جاءکم برہان من ربکم من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، یہ ہے نری براہین سلطان، یہ قرآن ہے، اور قرآن کے مقابلے میں جتنی چیزیں بھی تم لاؤ، المحند لاؤ، کوئی اور شنند لاؤ، یہ ساری علال شلال ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی برہان نازل نہیں کی، کوئی سند نازل نہیں کی۔ اس لیے فرمایا مولویوں تم سارے چلے جاؤ، میں کسی ایک کو بھی ایسے مشرک کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اکیلے رہ گئے۔ اور آدمی خود مجھے کہتا ہے کہ جب سارے مولوی حضرت کے مخالف ہو گئے، سب مولوی اپنے پر آئے، تو کہتا ہے مجھے اپنے استاد نے بھیجا کہ ذرا شاہ جی کو مل کے آؤ، کہ سارے مولوی ان کے خلاف ہو گئے، اپنے دوست بھی اور دشمن تو ویسے بھی خلاف تھے، اور مسئلے کی بنیاد پہ۔ تو شاہ صاحب کی کیا حالت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں ملنے گیا تو شاہ صاحب پڑھ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو میں نے کہا حضرت سارے مولوی چھوڑ گئے، تو کہتے یہ کوئی نئی بات ہے، جب پیغمبروں کو سارے مولوی چھوڑ گئے تو عنایت اللہ شاہ کون ہوتا ہے؟ یہ تو پیغمبر کا ایک ادنا نوکر ہے، خادم ہے، لیکن مسئلہ نہیں چھوٹ سکتا، ساری دنیا چھوڑ جائے، ساری دنیا چھوڑ جائے، یہ ہوتا ہے حنیف، حنیفیت کا اثر، مرعوب نہ ہونا۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اشاعت التوحید کے نام لینے والے وہ بھی مصلحت کا شکار ہو گئے اور میٹھی میٹھی تقریریں شروع کر دی، اور بڑے مسلح قوم کے بن کے نام سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا، نام قاضی شمس الدین صاحب کا، نام شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب کا، نام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا، اور کام سارے منافقین والے اور ملحدین اور دو نمبری والے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم ان کو اپنا اکابر مانتے ہیں جو ملت ابراہیمی کے دائی ہے، کہتے ہیں لہجہ بڑا سخت ہو گیا ہے، لفظ بڑا سخت ہو گئے ہیں، کتنے نرم لفظ ہیں، بَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، کتنے نرم لفظ ہیں جب حضرت ابراہیم اعلان کر رہے ہیں، اور فرمایا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اے ہے ابراہیم کی راہ اور بڑی سونی راہ، یہ ہے حنیف۔ تو عرض یہ کر رہا تھا پہلا لفظ جو ہے حنیف، اس کا معنی ہے ہر باطل پہ رد کرنے والا، کسی باطل کو سانس نہ لے دینے والا، کہ اس کو سانس آئے نہیں، اور کوئی روح رعایت، کوئی روب لالچ اس کو آڑ نہ آئے، وہ حنیف ہے۔ حتیٰ کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت ابراہیم ساری دنیا کو چھوڑ کر، والد بھی دشمن، برادری بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن، پورا ملک دشمن، اور ایک بھی حضرت ابراہیم کا چاہنے والا نہیں، ایک حضرت ابراہیم کی سائیڈ کا نہیں، سب دشمن ہیں۔ اور انہوں نے کپڑے اتار لیے، چکھے کے کنارے پہ بٹھا دیا، اور ابھی وہ مجنیک سے اس رسی کو کاٹنے والے تھے کہ وہاں ایک پہنچا جبریل، بعض روایات کے مطابق اللہ عالم بصحت سندہ، مفسرین نے لکھا وہاں جبریل پہنچا،
اور وہاں کہا اعلیٰ کہا جا، ساری دنیا دشمن ہے، میری کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، تیری کوئی ضرورت نہیں، تو جہاں سے آئے واپس ہو جا، جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ مجھے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ وقت بھی اس کا نام کیا ہے؟ حنیفہ، ولیکن کان حنیفہ، اور ساتھ لفظ آیا مسلمہ۔ حنیف کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ حنیف کو بعد میں آنا چاہیے تھا ترتیب کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے فرقے کہہ رہے تھے ابراہیم ہمارا، ابراہیم ہمارا، اللہ نے پہلے ان کو جواب دیا، یہودیوں جھوٹ نہ بولو، او عیسائیوں جھوٹ نہ بولو، ابراہیم تو تمہارے سب پہ رد کرنے والے تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے حنیف کو مقدم کر دیا۔ حالانکہ نفس الامر میں یہ درجہ مسلمان کے بعد میں آتا ہے، اور معراج توحید کا آخری نتیجہ ہے حنیفہ، لیکن یہاں مقام اور سیاق کے مطابق قرآن پاک کی بلاغت یہ ہے کہ فرق باطلہ کا رد کرنا تھا، اس لیے حنیف پہلے ذکر کیا، مسلم بعد میں ذکر کیا۔ تو اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ اسلام معتبر تب ہوگا کہ ہر باطل کا توڑ کرنا ہوگا۔ رلا ملا اسلام قبول نہیں ہے، گڈ وڈ اسلام قبول نہیں کہ میں مباحد ہوں، ادھر بھی رلا ہے ادھر بھی رلا ہے۔ کئی بیچارے ہیں 50 سال کے مباحد، اور ابھی مشرکوں کے ساتھ بھی ملے ہیں، بدعتیوں کے ساتھ بھی ملے ہیں، ادھر بھی ادھر۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں جی، ہم تو طریقے سے، اور دین کو سیاست کے تابع کر دیا، حالانکہ سیاست دین کے تابع ہونی چاہیے، دین سیاست کے تابع نہیں۔ اب آیا مسلمن، مسلم کس کو کہتی؟ مسلم مسلم کا معنی اللہ کا حکم اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی سے قبول کرنے والا۔ مسلم کا معنی اللہ کا حکم اللہ کی رضا کے لیے دل کے اطمینان سے خوشی سے قبول کرنے والا، اس کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ مسلم بڑا وسیع مفہوم ہے، اور سب سے پہلی شرط ہے کہ حکم کس کا مانے گا؟ اللہ کا، اللہ کا حکم مانے، اور دوسری شرط اللہ کی رضا کے لیے مانے، یہ سمجھ کے کہ جی اللہ کا حکم ہے، سمجھ آئے یا نہیں، اتنی سمجھ ہو کہ جی اللہ کا حکم ہے، علل اغراض مقصود ہی نہیں، کیوں دیا جی یہ حکم، یہ کیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر گراں بھی نہ ہو، دل پہ بوجھ بھی نہ ہو، اطمینان اور خوشی سے اس کو قبول کرنا، چاہے بظاہر جتنا نقصان ہو۔ تو یہ تین شرطیں ہوں، وہ بنتا ہے مسلم۔ اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ایک اس وقت تک یہ مومن نہیں جب تک آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، آپ کو حکم نہ مانیں، یہ ہے اللہ کا حکم ماننا۔ اور دوسرا لا یجدوا
فی انفسہم حرجا مما قضیت، اللہ کی رضا کے لیے ماننا، خوشی کے ساتھ ماننا، اور خوشی کا اظہار ہوگا یسلموا تسلیما۔ یہ 3 شرطیں ہیں ایمان اور اسلام کی، کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کے مقابلے کسی کا حکم نہیں ماننا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ، مجھے یہ حکم ہے کہ میں سب سے بڑا مسلم بنوں، اول المسلمین، 1 نمبر کا مسلم۔ نام تو آپ نے سنا ہے مسلمان، یہی مسلمان، یہ مسلم ہے، اور اس کا تعارف اللہ نے پیش کیا۔ دیکھو اگر مسلم دیکھنا ہے نا، مسلم بننا ہے تو ابراہیم کو دیکھ لو، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ آج نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ وہ کام کے مسلمان تھے۔ اللہ کا حکم آیا، سب سے بڑا امتحان، اور حکم ماننے کا مزہ تب آتا ہے جب خلاف طبیعت ہو اور خلاف مقتضائے طبیعت ہو۔ ایک کام آپ خوشی سے کرتے ہیں، آپ کی طبی ادھر ہی میلان ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے، خلاف مزاج ہے عام حالات کے، اور اس پہ آپ ڈٹ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو میں نے ماننا ہے۔ تجھے کیا ہے؟ مسلمان یہ ہے۔ آج اگر مسلمان اپنی حقیقت سمجھ لے تو خدا کی قسم مسلمان ہو کر کبھی دجالی تہذیب کو قبول نہیں کر سکتا، مسلمان ہو کر کبھی دجالی طاغوتی روایات کو قبول نہیں کر سکتا، طاغوتی دجالی نظام کو قبول نہیں کر سکتا۔ آج یہ نسلی مسلمان ہے اور رسمی مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، ورنہ جہاں ایک مسلمان کھڑا ہے ولیکن حنیفا مسلمہ، ایک مسلمان، اور پوری دنیا کی کایا پلٹ رہا ہے۔ اور اسلام شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ کا پہلا حکم کہاں سے شروع ہوا؟ اپنے گھر سے، باپ کے سامنے اب اسلام کی بنیاد شروع ہو رہی ہے، اور اسلام کا پہلا نقطہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ بولو شابش، کیا اسلام کی؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اور اسلام کی شروع کیا ہے؟ وہ ہے مسئلہ الہ، کہ الہ صرف اللہ ہے۔ لما تعبد نفی سے شروع ہوا، اگرچہ یہ نفی بصورت استفہام ہے۔ فرمایا ابا جی، جن کو تم حاجتوں میں پکارتا ہے، جن کو مشکلوں میں پکارتا ہے، اور جن کو کہتا ہے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ میرے ہیلا وسیلہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں دیتا ہے، بکرے چھترے دیتا ہے۔ بتا میرے ابا، ان میں الوہیت کی صفات ہیں؟ کیا کہا؟ ان میں الوہیت کی صفات ہیں؟ ذرا بتا۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں الوہیت کی صفات کیا ہیں۔ الوہیت کی صفات میں سے ایک صفت ہے انک انت السمیع، انک انت السمیع،
یہ جب اللہ کو پکار رہا ہے اس صفت کو ظاہر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ السمیع ہونا، بغیر اسباب کے سننا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ العلیم، بغیر اسباب کے جاننا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اور اس کائنات میں راج کرنا، یہ الوہیت کا کمال ہے۔ تصرف کرنا الوہیت کا کمال ہے۔ فرمایا ابا جی بتا، جن کو تو پوج رہا ہے ان میں الوہیت کے کمالات ہیں یا نہیں؟ کتنا سادہ سا سوال ہے، آپ بھی ان مشرکوں سے پوچھو۔ لیکن یہ مشرک ڈھیٹ ہیں، پرانے ہو گئے ہیں نا۔ وہ مشرک تھے لیکن اتنے ڈھیٹ نہیں تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا نا، جہاں باپ کے سامنے، اب آئے پبلک کے سامنے، قوم کے سامنے، باپ بھی موجود ہے، وہاں پر پہلا سوال کیا، هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ ينفعونكم بعد میں، کیا یہ نفع دیتے ہیں؟ یہ بعد میں۔ يضرون، نقصان دیتے ہیں؟ یہ بعد میں۔ لیکن اسلام کا پہلا نقطہ کیا پیش کیا؟ هل يسمعونكم، کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ یہ پکاریں، یہ ہے مسلم کی ابتدا، مڈ اسلام دا پہلا نقطہ۔ هل يسمعونكم، سنتے ہیں؟ وہ مشرک تھے نا، سیدھے سادے صوفی مشرک، انہوں نے کہا بل وجدنا علیہ الفینا علیہ، وجدنا علیہ الفینا علیہ۔ بل آتے اضراب کے لیے۔ وہ مشرک کہنے لگے حضرت ابراہیم مسئلہ سما نہ چھیڑ۔ اضراب کا معنی یہ ہے کہ اس مسئلے کو رہنے دے، یہ سننے سنانے والا مسئلہ نہ چھیڑ۔ کیوں؟ ہمارے سب اکابر کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سنتے ہیں۔ وجدنا، یہ ہمارے اکابرین کا مسئلہ ہے، ہم تو اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں، اگر ہمارے اکابر جہنم میں گئے ہم بھی جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں بل، یہ مسئلہ سما نہ چھیڑو، اگلا بے شک چھیڑو، ینفعونکم، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بل کس کے لیے؟ اضراب ملا لوگ جانتی ہیں۔ اضراب کا معنی ہوتا ہے اس گال نو رامن دے، یہ مسئلہ نہ چھیڑ، مسئلہ سما۔ لیکن ہاں آج بھی یہی کہتے ہیں، اس مسئلے کو نہ چھیڑو، باقی مسائل اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ یوں توحید بیان کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے شاہ رگ پہ ہاتھ رکھا، اور انداز دیکھو ابراہیمی، یہ ہے اصل مسلم۔ کہاں سے؟ هل يسمعونكم، اور باپ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سبحان اللہ۔ اگر مسلمان اس بنیاد پہ آ جائے تو قبروں کی پوجا ہوگی؟ شرک آئے گا کہیں سے؟ شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اور شرک کی بنیاد ہلانے والا مسئلہ سما کا انکار ہے۔ اگر سما کا انکار نہیں کرے گا شرک کی جڑ نہیں ہلے گی۔ اس لیے توحید ابراہیمی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ تو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ شرع محمدی نے کیسے اس کی تفصیل کی ہے۔ یہ تو متن ابراہیمی ہے، اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور میں نے کہا مسلمان ہوتا کون ہے؟ جس کا سب سے پہلے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، کوئی ما فوق الاسباب دیکھنے والا نہیں، کوئی ما فوق الاسباب حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، اور جو کسی غیر اللہ، انبیاء غیر انبیاء کے لیے ما فوق الاسباب دور سے یا پردوں میں یا موت کے بعد ان کے عادتاً
ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ رسمی مسلمان ہوگا، نسلی مسلمان ہوگا، حسبی مسلمان ہوگا، لیکن جو اللہ نے جس اسلام کا مطالبہ کیا اور جو اسلام ابراہیم کا اسلام تھا، اس کے قریب بھی وہ نہیں پہنچ سکتا، وَلَوْ كَانَ مَوْلَوِيًّا أَوْ صُوفِيًّا۔ یہ ہے مشکل مسئلہ۔ پنجابی جادن موڈ تے رمبا رکھے، حال یسمعونکم، اور ادھر اللہ کی شان، ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم۔ ادھر کہتے ہیں تو سمیع، تو علیم، تو دعاؤں کو سننے والا، اور ادھر کہتے ہیں لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ ہے توحید کی بنیاد اور مسلمان کے عقیدے کی پہلا نقطہ اور پہلی بنیاد۔ اگر اس نقطے پہ بھی نہیں آیا، 1000 دفعہ مسلمان کہلوائے، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ اور مسلمان نہیں تو قربانی نہیں، بکرے چھترے واڑ کے دمبے نہیں، پھر صرف گوشت ہی ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عقیدہ مسلمانوں والا ہو، اور مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا بڑی نہیں، شیئن، مکھی کے پر جتنا بھی مشکل کشا کوئی نہیں، یہ صرف اللہ ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پہ پک گئے، اسلام شروع ہو گیا۔ اب تو بن جائے گا مسلم، بلاکن کانا حنیفم مسلمہ۔ اب مسلم بننے کے بعد ایک جملہ جہاں قرآن نے ذکر کیا، وقت بھی بڑا کم ہے، جس پہ میں آنا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ابتدا یہاں سے کی، یا ابت، گھر سے اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی، پھر خود بھی اس پہ عمل کیا۔ باپ کو چھوڑنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں، گھر بار چھوڑنا۔ آج تو باپ دھمکی دیتے ہیں دکان لے لوں گا، یہ کہتے ہیں اچھا جی میں گولڑے شریف جا کے نظر مان کے آ جاتا ہوں فلانی جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں گھر سے نکل جا، کہتے ہیں جی ابا جی سے روزے پہ جا رہا ہوں، فلاں پہ جا رہا ہوں، لیکن وہاں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ باپ نے کہا ابراہیم کب کا گستاخ بن گیا ہے، وَاجُرْنِي مَلِيًّا لَأَرْجُمَنَّكَ، خبردار، پتہ ہے کس کی بے ادبی کر رہا ہے، میرے جیسے بزرگ کی، میرے جیسے اکابر کا گستاخ، اور یہ پورے نئی ملت، نیا مذہب، تجھے پتھروں سے سنگسار کر کے مار دوں گا، میری آنکھوں سے دور ہو، میری حویلی سے نکل۔ آگے معذرت خواہی نہیں، ابا جی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ باپ نے گھر سے نکالا، اور بیٹا کیا کہتا ہے، انی ذاہب الی ربی، بابا تیری حویلی تو جان، تیری حویلی جانے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سارا جہان دشمن ہے، لیکن میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، رب کی طرف جاتا ہوں، سیہدین، وہ خود ہی اسباب بنا دے گا، خود ہی میرا انتظام کر لے گا۔ یہ ہے نا اللہ کا حکم آیا، اب کیسے تسلیم کیا؟ باپ کا گھر گیا۔ بادشاہ کی پناہ ہوتی ہے، ماتات الاسباب،
بادشاہ کے ساتھ جھگڑا کیا اللہ کی توحید کی وجہ سے، وہ پناہ گئی۔ برادری ہوتی ہے، ملک کا آسرا ہوتا ہے، سارے ملک والوں کے خلاف اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، حتیٰ کہ سبحان اللہ صرف آوازن نہیں، مارکا گئے عرس پر، یہ شاید عید سے پہلے میں بیان کر دوں گا، عرس پہ گئے، ان کے امام باڑے میں داخل ہو گئے، خدا باڑا جہاں مشکل کشا تھے سب کے بیرے بیرے کر دیے، ضربم بالیمین، بڑا ذوق سے توڑ رہا تھا۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کیا کہتے جی، بڑے اخلاق کے خلاف کیے، کسی کے معبودوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے سب کا ناک منہ ایک کر دیا، پھر یہ بھی نہیں کہا جی کوئی اور ہوگا، انہوں نے کہا جی کون دہشت گرد ہے۔ پھر علاقے والوں کو دیکھو کیا کہتے ہیں، سمعنا فتى یذکرہم، یار پورے ایریا میں، باقی تو سارے ان بابوں کے پجاری ہیں، سارے عقیدت والے ہیں، خوش عقیدہ لوگ ہیں، اور ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے، فتن، نوجوان، کالی داڑھی، چٹ داڑھی ہے تو سارے یہاں پر بوکریں دیتی، اور جہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے، ایک کالی داڑھی والا ہے، چھوکرا سا ہے، فتن، نوجوان، یذکرہم یعیبہم، اس کو ہم نے سنا ہے کہ رات دن کہتا ہے لا یسمعو ولا یبصرو، یہ سنتے کوئی نہیں، دیکھتے کوئی نہیں۔ انہوں نے بڑا بلنڈر بنایا ہوا تھا نا کہ بھائی فقیرنی کی بیری کا درخت کاٹا تو فقیرنی الٹا کر دے گی۔ ان بابے کے امام باڑے کے قریب جو آیا اس کی خیر نہیں، آگے مٹھائیاں شٹائیاں رکھ کے چلے گئے۔ حضرت داخل ہوئے، ایک ایک بابے کو الٹا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ کون دہشت گرد تھا، ہمارے دربار میں لالا شہباز کلندر داخل ہو گئی ہے، ادھر داخل، اور لالے کا کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کو الٹا دیا۔ ایک کبیر اللہم، اعلی حضرت اس کے کندھے پہ کہاڑا رکھ دیا، اور یہ بھی تھا مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بندے کو مسئلہ یوں بیان کرنا چاہیے، کہیں کوئی مشرک کو تکلیف پہنچے نا، وہ اپنی میٹنگ میں کہیں سمعنا فتى یذکرہم، یہ لگتا ہے فلانے آدمی نے کیا ہے، انہوں نے پہچان لیا، یعنی مسئلہ اس نیج پہ حضرت نے بیان کیا۔ نوجوان ہے، ان کے عیب نکالتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کو لوگ ابراہیم کہتی، اس سے بڑی قربانی کچھ ہوگی؟ دوسروں کے خدا باڑے کو الٹا کر کے آگے، پھر سامنے جب آئے تقیہ نہیں، انہوں نے کہا لا اس کو علی اعین الناس، سب لوگوں کے سامنے۔ حضرت ابراہیم آگے، انہوں نے پوچھا اچھا من فعلہم، کس نے کیا ہے جی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کرنے والا کر گیا، ذرا بڑے سے پوچھو۔ انہوں نے کہا بے ادبی کا کام کس نے کیا؟ بل فعلہ من فعلہ، یا بل فعلہ، تم خود سمجھ سکتے ہو، میرے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ تو تمہیں بھی یقین ہے کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ پوری دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں۔ ایسا جملہ بولا، خدا کی قسم مفسرین پریشان ہوئے جا، اور اہل حدیث غیر مقلد بے وقوف بک بک کرنے لگے جی حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ دور لانتیو، جھوٹ نہیں بولا، کہتے حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، دماغ کی خشکی ہے، ان کو کہو حجامت بناؤ تاکہ تمہارا دماغ تر ہو جائے، سارا تیل تو حجامت پہ لگ گئی ہے۔ اور پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں پیغمبر نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ نہیں، تمہیں قرآن سمجھنے کی توفیق ہی نہیں۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، حضرت فرماتی ہیں
یہ تو ظاہر بات ہے، پورے برادری میں دیکھو کسی کی یہ جرت ہے کام کرنے کی، وہ تو میں واضح ہوں نا، ذرا اس بڑے سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتے ہیں، تم تو کہتے ہیں رات کو گپ شپ لگاتی ہیں مجاوروں کے ساتھ، اسے ذرا پوچھو، اتنی بڑی توہین ہو، یہ بتائے نا کس نے کیا ہمارے ساتھ۔ اب انہوں نے دیکھا، اس نے کہا ابراہیم یہ تو تجھے پتہ ہے بولتے تجھے بابے نہیں، چپ شائے، بولنے والے نہیں، ایک اینے چپ شاہ، بالکل چپ رہنے والے۔ اچھا فرمایا اف لکم، لعنت ہے تم پر، ٹھوک کیا مشرکو تم پر، نرمی ہو رہی ہے، اف لکم، لکھ دی لعنت، پھٹکار تم پہ اور ان پہ جن کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو۔ یہ کیسی بات ہے، جو جواب نہیں دے سکتے ان کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو۔ حاجت روا جو اپنے ساتھ کیا ہوا ظلم کی کہانی بھی تمہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے، سنو میرے سوا کون کر سکتا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ تو آلیہ پٹ گئے، مظلوم آلیہ، انہوں نے ماتم شروع کر دیا۔ مشرک کا عقل نہیں ہوتا، اپنے الہ کی مظلومیت پہ ماتم کرتا ہے۔ بھئی اگر الہ ہے تو مظلوم نہیں، مظلوم ہے تو الہ نہیں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی مشکل کشا سے ابو بکر نے خلافت چھین لی، ساری دنیا کا مشکل کشا اپنی خلافت نہیں بچا سکا۔ یہ ہے مشرک کا الٹا عقیدہ، نہ مشکل کشا وہی ہوتا ہے جو اپنی گدی نہ بچا سکے۔ تو میں کہتا ہوں پھر یا مشکل کشائی کا دعویٰ چھوڑ یا خلافت کی باتیں چھوڑ۔ جی مشکل کشا کا پانی بند ہو گیا، حاجت روا کا پانی بند ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پانی بند ہو گیا، سارے پڑھتی، اور ادھر کہتی ہیں کہ بابا انگلی لگائے تو 7 سمندر نیچے سے نکل آتی۔ اور بے ایمانوں کوئی عقیدہ بھی ہوتا ہے، کسی ایک پٹڑی پہ کھڑے ہو، یا مشکل کشا کہو یا پانی بند ہونے والا بات کرو۔ ادھر پانی ایک طرف تم مظلوم بناتے ہو اور دوسری طرف خدا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو۔ جو اپنے بچوں کا پانی نہیں لا سکتا وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل کشا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ خیر بہرحال مسلم، پھر وقت آیا، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا دے کے فرمایا بیٹا بھی دودھ پی رہا ہے، بیٹے کی ماں بیٹے کو اٹھاؤ اور جنگل میں چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ اب معنی سمجھ آئے گا مسلم کا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ آگے نہیں پوچھا یا اللہ کیوں، جنگل ہے بیابان ہے، وہاں کوئی چیز بھی نہیں پوچھا اس لیے کہ مسلم تھے، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، من اسلم وجہہ للہ، یہ اصلی مومن ہے، اصلی مسلمان ہے۔ نہیں پوچھا، اپنا دودھ پیتا بچہ، اپنی بیوی بے آب ہو گیا، جنگل وادی میں چھوڑ کے، وہاں نشان کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، عمارت کے نشان کوئی نہیں، کالے پہاڑ درمیان میں چھوڑا، فرمایا بات بھی نہیں کرنی، ان کو جہاں بٹھا واپس ہو۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کہتی ہے پیچھے سے آواز دے کر کہ ابراہیم مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کیوں اپنے بچے اور مجھے اس جنگل بیابان میں بغیر بتلائے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اب اتنی اجازت بھی نہیں کہ اون کرے، چپ کر کے آ رہی، بتانے کی اجازت بھی نہیں۔ جہاں پتہ چلتا ہے اسلام کا، تیرا اور میرا اسلام بھی دیکھ لے،
समझ भी कोई नहीं। आखिर पे हजरत हाजरा कहती है अमरा कल्लाहो बेहाजा, ऐ इब्राहिम इतना तो बता दे जी अल्लाह का हुक्म है या खुद जा रहा है। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया ये अल्लाह का हुक्म है। बस ये यूं सर हिला दिया। आगे वो बीबी भी मुसलमान थी, उसने कहा अच्छा अल्लाह का हुक्म है, ला युज़य्यिउना रब्बुना, फिर चले जा, हमारा रब हमें ज़ाय कभी नहीं करेगा। ये जब अल्लाह का हुक्म है इब्राहिम चले जा, वहां एक मकाम है काबतुल्लाह के करीब, हमने वो मकाम देखा है। एक साइड पे मकाम मुद्दहा, वहां झाड़ियां थी, तो हजरत इब्राहिम उन झाड़ियों में खड़े होकर दुआ कर रहे थे जहां काबा नजर भी नहीं आ रहा था। वहां झाड़ियों में खड़े होकर वहां दुआ करने की इजाजत मिली, और वो दुआ अल्लाह को ऐसी पसंद आई कि सूरह इब्राहिम में पूरी दुआ जिक्र की है। कुछ समझ आए इस्लाम? ये हनीफा मुस्लिमा। फिर बेटा कुछ चलने का हुआ, काम काज करने लगा, हुक्म हुआ, और वो भी ख्वाब में कि इब्राहिम उठो अपने बेटे को ज़बह कर दो। ये ख्वाब था। ये मुल्ला मुलवाने झूठ बोलते हैं, इतने ऊंट ज़बह किए थे, फलां किया। वो हनीफा मुस्लिमा। ख्वाब पैगंबर का वही होता है। पैगंबर का नींद भी महफूज होती है शैतान के दखल से। ख्वाब देखा, बेटे को कहा बेटा मैंने देखा, ख्वाब में देखा। आगे बेटा भी मुसलमान था। आप और हम भी अपनी औलाद को देख ले, ABC वाली नई नस्ल, इंग्लिश मीडियम वाली, अंग्रेजी तहजीब वाले कार्टून, हाँ, और हजरत इब्राहिम के घर में इस्लाम है। बाप से बेटा इस्लाम सीखा है, असल इस्लाम है। बेटे को कहता है कि मैंने इस तरह देखा। आगे बेटा काला या अबतिफ अल मातु उमरो, ये है मकसूदी मकाम, मातु उमरो। जो ऊपर से आर्डर आया, अब्बा सोचने की बात ही कोई नहीं, तू पूरा कर। अब कोई मामूली अमर नहीं, गले पे छुरी चलने वाली है। बाप के हाथ से बेटे के गले पे छुरी है, और बेटा क्या कहते हैं, इफ अल मा तु उमर, जो अल्लाह का आर्डर है उसको पूरा कर। ये होता है मुसलमान। अल्लाह का हुक्म आए, गर्दन झुक जाए, चाहे गर्दन कट जाए, माल मता सब कुछ लुट जाए, बेटा तैयार। आगे कहते हैं सताजुदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, मेरा अब्बा जी इंशाअल्लाह मुझे तू साबरों से पाएगा, कोई जजा फजा नहीं, कोई जजा फजा नहीं, साबिरीन से पाएगा। हजरत इब्राहिम बेटे को लेकर, लंबा वाकया है, हत्ता के मकाम पे पहुंच गए। बेटे को लिटा दिया, छुरी गले पे रख दी, पट्टी शट्टी कोई नहीं बांधी। यहां जो गुलूकारों ने बना रखा है, मजहबी गुलूकार जी, हजरत इब्राहिम ने पट्टी बांध ली। मैंने कहा क्यों क्यों खतीब साहब पट्टी क्यों बांधी? कहते हैं इसलिए कि हजरत इस्माइल नजर ना आए, कहीं शफकत पिदरी जोश में ना आ जाए। मैंने कहा वो तेरी शफकत पिदरी है, पैगंबर की हर शफकत अल्लाह के हुक्म के ताबे है। समझो है ना, वो तेरी शफकत पिदरी है, तूने हजरत इब्राहिम को समझे ही कोई नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं हनीफा मुस्लिमा, मुसलमान होते ही है जो चूके चुनाचे गोया मगर अगरचे ना करे। जहां अल्लाह का हुक्म आए गर्दन झुका दे,
سمجھ آئے یا نہیں، کوئی پٹی نہیں باندھی. خطیب کہتے ہیں جی پٹی باندھی. میں کہ چلو بنا، مسئلہ پھر بھی میرا ثابت ہوگا. زندہ پیغمبر کی آنکھوں پہ کپڑے کی پٹی آ جائے تو سامنے پڑا ہوا اپنا بیٹا بھی نظر نہیں آتا. پٹی کیوں باندھی کہ اسماعیل نظر نہ آئے؟ معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر ہو خلیل، اور مٹی کا پردہ بھی نہیں، کپڑے کا پردہ آ جائے، اپنے سامنے پڑے ہوئے بیٹے کو دیکھ سکتا نہیں. تو 8 گز مٹی سے جو سننے اور دیکھنے کا قائل ہے، یہ کتنے درجے کا بے ایمان ہوگا؟ اب مولوی کی دوغلا پن دیکھو جی، پٹی باندھی تاکہ نظر نہ آئے، اور عقیدے 8 گز مٹی جو مردہ ویسے. یا زندہ پیغمبر کی آنکھوں پہ پٹی ہو تو نظر نہیں آتا. بہرحال ہم نے کچی باتیں کبھی نہیں کی، کوئی پٹی نہیں باندھی. اللہ کا حکم تھا، چھری گلے پہ رکھی اور فرمایا جہاں جو لفظ سنانا چاہتا تھا آ گیا، بڑا مختصر. فرمایا فلما اسلما، یہاں سے ہے مسلم، فلما اسلما یہ اسلام کا معنی ہے. جب دونوں باپ بیٹا پوری طرح تل گئے، تیار ہو گئے، منقاد ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل کو جبین پہ لٹایا. یہاں بعض ان پڑھ مولوی کا سمجھتے ہیں جبین ماتھے کو کہتی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. ماتھے کو جبہ کہتی ہے، جبہ، اور جبین کہتے ہیں یہ سیڈ. جیسے ذبح کرتے وقت سیڈ پہ لٹایا جاتا ہے. بعد نے جہاں پر بھی نکتے شیطانی شروع کر دیے کہ حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا تاکہ نظریں چہرے پہ نہ پڑے، یہ بھی جھوٹ ہے. قرآن میں ہے تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لِلْجَبْهَةِ جبینان، ماتھے کے لیے 2 جبینیں ہیں، ایک یہ سیڈ یہ جبین اور ایک یہ جبین ہے. حضرت اسماعیل کو سیڈ پہ لٹایا جیسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے. تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیا، اوپر چھری تیار ہے. ایک مسئلہ بتاؤ، حضرت ابراہیم کو اگر پتہ ہوتا کہ ابھی میرا بیٹا بچ جائے گا، تو یہ کمال بنتا ہے. تو جو لوگ انبیاء کے لیے غیب دانی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ ظالم کمالات انبیاء کے منکر ہیں، وہ انبیاء کے کمالات کے منکر ہیں، عظمتوں کے منکر ہیں. اگر حضرت ابراہیم کو پتہ ہو کہ 1-2 منٹ کے بعد حکم آ جائے گا، بیٹا بچ جائے گا، اور اسی بیٹے کی نسل سے نبی آخر الزمان ہوں گے اور ایک پوری امت آباد ہوگی، یہ مستقبل کے حالات حضرت ابراہیم کے دل میں ہوتے تو پھر میرا بھائی یہ امتحان بنتا ہی نہیں. یہ تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تماشا بن جائے گا، جیسے لوگ تماشے کرتی ہیں، جھوٹ موٹ کی چھری رکھ دی جیسے لوگ آج کل ڈرامے کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں. تو یہ ہے انبیاء کی سب سے بڑی توہین. انبیاء کرام کو عالم الغیب سمجھنا، نبوت کے ہر کمال کا انکار کرنا ہے. نبوت کا ہر کمال عبودیت سے عبارت ہے. تو جب عالم الغیب سمجھ لیا، متصرف سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، تو انبیاء کی عبودیت کا انکار ہے. جب عبودیت کا انکار ہے تو سارے کمالات نبوت کا انکار ہے. لیکن بدبخت سمجھتے نہیں، وہ زور لگاتے ہیں جی نبی ہوتے ہی ما کان ما یکون جاننے والا. اب اسی کو سوچ لو، اللہ نے عقل دیا کہ اگر حضرت ابراہیم کو 5 منٹ کے بعد کا بھی علم ہوتا تو یہ پھر امتحان نہیں بنتا، کمال نہیں بنتا. سمجھ گئے میری بات؟ اب سنو، چھری نہیں چلی، باپ چاہتا تھا بیٹا ذبح ہو جائے،
حضرت ابراہیم دل سے چھری رکھ رہے تھے یا اوپر سے؟ وہ چھری جو جانوروں کے گلے کاٹ دیتی ہے، حضرت اسماعیل کے نرم و نازک گلے پہ نہیں چلی۔ پیغمبر زور لگاتا ہے پر چھری نہیں چلتی۔ یہاں پیغمبر ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح نہیں ہوا، اور وہاں پیغمبر زور لگا رہا ہے میرا بیٹا بچ جائے۔ کہاں؟ نو پیغمبر زور لگا رہا ہے میرا بیٹا بچ جائے۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں پانی کی موج آئی، کانا من المغرقین، بیٹا پیغمبر کے پانی کی آڑ میں آ کے مر گیا۔ اللہ نے بتا دیا اختیار کس کا چلتا ہے، تصرف کس کا چلتا ہے۔ اپنا بیٹا ایک ذبح کرنے والا ذبح کرنا چاہتا ہے پر بیٹا ذبح نہیں ہوا، ایک پیغمبر بچانا چاہتا ہے پر بیٹا بچا نہیں سکا، تو بیٹوں پہ بھی اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ ابھی چھری رکھی، چھری نہیں چلی، اوپر سے آواز آئی بَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے آواز دی، او میرے ابراہیم، چھری تو نے رکھ دی، آگے میں نے نہیں چلنے دی، تیری چھری رکھی ہو گئی۔ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تیرا خواب بھی اتنا تھا کہ تو نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، ذبح تو نہیں کیا تھا، اتنا خواب تھا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، جہاں مرزا قادیانی نے ڈنڈی لگائی ہے، مرزا قادیانی نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں سب جھوٹ کا پلندہ۔ پھر اس نے جہاں سے دلیل لائی، دیکھو جی حضرت ابراہیم نے بھی تو بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے لیکن ذبح نہیں ہوا تو کبھی کبھی وہی غلط بھی ہو جاتی، لہذا میں نے ساری زندگی جھوٹ بولے تب کیا ہے، یہ اس لعین کا استدلال ہے۔ اس لیے ذرا سمجھنا، قد صدقت الرؤیا، اور وہاں جو انی اذبحک، وہاں یہ نہیں مانا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا، یہ شروع فی الفعل ہے، میں ذبح کرنے لگا ہوں۔ انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کرنے لگا، بس اتنا دیکھا تھا۔ فرمایا صدقت الرؤیا، تو نے خواب پورا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ فرماتی ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حکم دے دیا کہ میرے پیغمبر بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، اس کی جگہ پہ دمبے کو ذبح کرنا ہے۔ اب مفسرین کے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں وہ دمبا جنت سے آیا تھا لیکن اس پر کوئی نقل موجود نہیں۔ بعض کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا کوئی دمبا وہ لے کر بیٹے کی جگہ پہ ذبح کر لے۔ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ جو سنت ابراہیمی ہے، دمبے ذبح کرنے والی، قربانی والی، اس کو ہم نے پچھلوں میں بھی باقی رکھا، اس کو پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تھا میرا مومن بندہ، مسلم بندہ۔ حاصل یہ نکلا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم کو اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ پورا کرے، تو وہ کیا ہوگا؟
مسلمان، ان میں سے ایک حکم ہے قربانی کا۔ لیکن قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی یہ خالص عقیدہ توحید کا اظہار ہے۔ وقت ختم ہو گیا، عقیدہ توحید کی غیرت کا اظہار ہے۔ سب سے زیادہ شرک جو مشرکوں نے کیا ہے وہ دو ہیں، ایک ہے غیر اللہ کی پکار، اور دوسرا غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے قربانیاں۔ ہر دور کے مشرک نے غیر کے نام کی قربانی کی، اور مسلمان مواحد اللہ کے نظام میں مشرکین پر سب سے بڑی ضرب، او مشرکو، کسی پیر کے نام کی قربانی نہیں، کسی فقیر کے نام کی قربانی نہیں۔ اگر ان کے نام کی قربانی کرو گے وہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہوگا، اس لیے کہ قربانی اور نسک یہ خالص شعار توحید ہے اور خالص عبادت ہے۔ قربانی ہوگی تو صرف کس کے نام کی؟ کس کے نام کی؟ یہ نیت کر کے کہ مشرک درباروں پہ بکرے لاتی ہیں اور مشرک غیروں کے نام پہ قربانیاں دیتی ہیں، میں مواحد ہوں، میں کس کے نام پہ قربانی کروں گا؟ صرف اللہ کے نام پر۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے لیے مال حلال ہو، حرام مال نہ ہو، کیونکہ قربانی عبادت ہے۔ قربانی میں نیت اللہ کی رضا ہو، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو، اور تیسرا قربانی کرنے والا مواحد اور مسلمان ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، 7 حصوں میں ایک بھی بدعتی للڑ یا قبر پرست یا قابر پرست ایک بھی شامل ہوگی یا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی، 7 کے 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی مشرک سے جانور ذبح کرایا، کسائی پھر رہے ہوتی ہیں پیسے لے کر ذبح کرنے والے، اور اگر ذابح مشرک ہے قربانی بھی نہیں اور جانور بھی حلال نہیں ہوگا، گوشت کھانا بھی حلال۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، مشرک سے ذبح نہیں کرانی، مشرک کو حصوں میں شریک نہیں کرنا، باقی نیت مال صحیح ہو، اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے سب سے قیمتی جانور، سب سے خوبصورت جانور قربان کرنے کی کوشش کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک طبقہ وہ بھی اٹھا ہے جو کہتے ہیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ قربانی کے منکر بے ایمان ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ قربانی تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، سب سے توحید کا علم اگر غور کرو گے، نشانی وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پہ قربانی دینا ہے۔ اس لیے فرمایا میری قربانی بھی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین وبذالک امرت ان اکون اول المسلمین۔ پھر آیا کھڑے مسلمین، ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم، اور ادھر انہو من عبادنا المؤمنین۔ انشاءاللہ عید کی نماز کس وقت پڑھیں؟ جنہوں نے آنا ہے وہ بتائیں۔